دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 34ویں اور آخری طاقتور حکمران یعنی سلطان عبدالحمید کے بارے میں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ آخر میں نے سلطان عبدالحمید کو سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان کیوں کہا؟ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان عبدالحمید بھلے ہی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان نہیں تھے، بلکہ ان کے بعد 2 سلطان اور بھی ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں سلطان صرف نام کے سلطان تھے، یعنی سلطنت کی اصلی پاور ان سے چھین لی گئی تھی اور ان کی جگہ سلطنت کی یہ پاور ایسے لوگوں کے پاس پہنچ چکی تھی جو خود سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ دوستو جس وقت سلطان عبدالحمید سیکنڈ نے سلطنت عثمانیہ کی کمان سنبھالی، اس وقت سلطنت عثمانیہ بدیشی قرضوں میں بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، قرضوں میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی دشمن فوجیں موقع پا کر دن بدن سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر قبضہ کر رہی تھیں۔ اور دوستو سلطنت عثمانیہ کی ان تمام کمزوریوں کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ سلطان عبدالحمید سیکنڈ کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننے سے پہلے تقریباً 150 سال پہلے تک جتنے بھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے تھے وہ زیادہ تر عیاش اور آلسی قسم کے انسان تھے۔ ان کی بے پناہ عیاشیوں اور مستیوں کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کی فضول خرچی کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بدیشی قرضوں میں بھی ڈوب گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلطان عبدالحمید ایک نیک اور سادہ مزاج انسان تھے، بلکہ زیادہ تر ہسٹورین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد سلطان عبدالحمید سیکنڈ ہی وہ بادشاہ تھے جو سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ مذہبی انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ شراب یا اس جیسی جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے حد سے زیادہ دوری بنا کر رکھا کرتے تھے۔ دوستو شاید یہ کڑوا سچ بھی ہے کہ ارطغرل غازی سے لے کر سلطان محمد فاتح تک سلطنت عثمانیہ کے تقریباً سارے حکمران نیک اور مذہبی انسان تھے، لیکن پھر سلطان محمد فاتح کے بعد اس سلطنت عثمانیہ کو اکا دکا ہی ایسے سلطان نصیب ہو پائے تھے جو نیک اور سادہ مزاج تھے۔ دوستو 1876 میں سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ جس وقت آپ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے، اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے وزیر یعنی مدحت پاشا نے عبدالحمید ثانی کے سامنے سلطان بننے کے لیے کئی شرطیں رکھی تھیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے سارے سسٹم کو ڈیموکریسی میں بدل دیا جائے گا، یعنی سلطنت میں باقاعدہ ایک پارلیمنٹ بنائی جائے گی کہ جس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سلطنت کے سارے لوگ مل کر سلطنت کے لیے فیصلہ کیا کریں گے۔ یعنی دوستو یہ بات کلیئر تھی کہ یہ قانون لاگو ہو جانے کے بعد سلطنت کی ساری پاور سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی بجائے اس پارلیمنٹ کے پاس چلی جاتی کہ جسے سلطنت کے فیصلے کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے بعد بھی اگر بچی کچی پاور کسی کے پاس ہوتی تو وہ سلطنت عثمانیہ کے وزیر کے پاس ہوتی، نہ کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان عبدالحمید ثانی نے حالات کی مجبوری میں یہ شرط قبول کر لی، لہذا سلطان عبدالحمید کے سلطان بننے کے کچھ دن بعد ہی پوری سلطنت میں یہ قانون لاگو کر دیا گیا۔ سلطنت میں یہ قانون لاگو ہو جانے کے بعد سلطنت کے ہر انسان کو برابری کا حق حاصل ہو گیا تھا، یعنی کوئی بھی انسان چاہے وہ بے وقوف ہو یا عقل مند، وہ سلطنت کے بڑے بڑے فیصلوں میں اپنی ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ دوستو اتنا ہی نہیں، اس قانون کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کے محل میں وہ لوگ بھی اپنی اونچی اونچی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جو لوگ اس دور میں یوروپ، فرانس اور رشیا جیسے بڑے بڑے دیشوں سے متاثر تھے، یعنی ان سے انسپائر تھے، اور ظاہر ہے یہ وہ سارے دیش تھے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے طاقتور دشمنوں کو جب بھی سلطنت عثمانیہ میں لیے جانے والے کسی فیصلے کو ٹلوانا یا رکوانا ہوتا تو وہ آسانی کے ساتھ محل میں موجود ان لوگوں کے ذریعے سے ان فیصلوں کو رکوا دیا کرتے تھے جو لوگ ان جیسا نظریہ رکھتے تھے یا ان لوگوں سے گھلے ملے رہتے تھے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے یورپ میں موجود تمام یہودی اور عیسائی طاقتوں کو سلطنت عثمانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل گیا تھا، جس میں وہ شاید کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن دھیرے دھیرے سلطان عبدالحمید ثانی اس خطرے کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے کچھ ہی مہینے بعد سلطنت عثمانیہ میں لاگو اس قانون کو ختم کر دیا
اور پھر سے سلطنت عثمانیہ کی ساری پاورز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سلطان عبد الحمید ثانی کے اس بڑے فیصلے سے تمام یورپین بڑی بڑی طاقتیں سلطان عبد الحمید کے خلاف ہو گئیں۔ مصر اور عرب جیسے دیش تو پہلے سے ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے، لہٰذا انہیں موقع ملتے ہی انہوں نے بغاوت کر دی۔ اس کے علاوہ سربیا، بلغاریہ اور مونٹیگرو جیسے چھوٹے چھوٹے عیسائی دیش جو کئی سالوں سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہی جنگوں میں لڑا کرتے تھے، تمام یورپین بڑی طاقتوں کے دباؤ میں خود سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ ہر طرف سے مشکلوں میں گھر چکی تھی۔ ایسے برے وقت میں موقع دیکھ کر 1877 میں روس نے بھی سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ روس کی فوج بلکان کے راستے سے سلطنت عثمانیہ کے اندر گھستی چلی گئی۔ روس کی فوج کچھ ہی دنوں میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کو ہرا کر سلطنت عثمانیہ میں بہت اندر تک گھس آئی۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو اب روس کی فوج سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی استنبول پر بھی قبضہ کر لے گی، لیکن پھر اچانک سے برطانیہ یعنی برٹین نے ان دونوں فوجوں کے بیچ میں مداخلت کر دی اور برٹین کے دباؤ میں روس کو سلطنت عثمانیہ سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ اور روس کے بیچ ہونے والے اس سمجھوتے میں کچھ ایسی شرطیں رکھی گئیں کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر رہ گئی۔ سمجھوتا کرانے کے بدلے میں برٹین اور فرانس نے بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک ایک حصے پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ جہاں ایک طرف برٹین نے سلطنت عثمانیہ سے سائپرس چھین لیا تھا تو وہیں دوسری طرف فرانس نے بھی ٹیونشیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس سمجھوتے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اپنی بہت ساری بڑی بڑی اور قیمتی ریاستوں کو خود مختار یعنی آزاد کرنا پڑا تھا۔ دوستو، کیونکہ اس سمجھوتے کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، سلطنت عثمانیہ میں رہنے والا ہر انسان بدیشی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو کئی سالوں سے لگاتار جنگ کی حالت میں تھی، وہ بھی اب جنگ کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں بچی تھی کہ وہ آگے بھی لگاتار جنگ کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کے ان تمام برے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور کی کچھ یہودی تنظیموں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان عبد الحمید کے پاس یہودیوں کی ایک بڑی آرگنائزیشن کا ایک چھوٹا سا گروپ حاضر ہوا۔ اس نے سلطان عبد الحمید سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں فلسطین کے علاقے میں ہمارے دھرم کی ایک چھوٹی سی ریاست آباد کرنے کی اجازت دے دیں، جس کے بدلے میں ہم آپ کو وہ سارا پیسہ دیں گے کہ جو آپ کے بدیشی قرضوں کو اتار سکے، اور اتنا ہی نہیں، آگے بھی ہم آپ کو قرضہ دینا جاری رکھیں گے جب تک آپ کی سلطنت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ سلطان عبد الحمید کوئی لالچی یا پھر بے وقوف سلطان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مذہبی اور سادہ مزاج اور نیک انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو آنے والے دنوں میں کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا ایسے برے حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی عبد الحمید ثانی نے انہیں بڑا زبردست جواب دیا۔ ان یہودیوں کے گروپ کو فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے انہیں یہ جواب دیا کہ فلسطین میرے باپ دادا کی قائم کی ہوئی سلطنت کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جائیداد ہے، جسے میں کسی بھی ایسے انسان کو نہیں دے سکتا جو اسے برباد کر دے۔ سلطان عبد الحمید کے اس جواب سے پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی اور تمام یہودی طاقتوں نے یہ ٹھان لیا کہ وہ کسی بھی طرح سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے رہیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے ینگ ترک کے نام سے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، یعنی ایک تنظیم بنائی، اور اس تنظیم میں زیادہ تر ان ترکی نوجوانوں کو شامل کیا گیا کہ جو پیدائشی طور پر تو ترکی کے ہی تھے، لیکن وہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ جیسے دیشوں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی سوچ اور ان کے نظریے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ دوستو، دھیرے دھیرے یہ تنظیم مضبوط ہوتی چلی گئی اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ 1908 میں اس تنظیم نے سلطان عبد الحمید کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ دوبارہ سے سلطنت میں وہی ڈیموکریسی کا سسٹم شروع کریں جسے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ لہٰذا بغاوت کی وجہ سے سلطان عبد الحمید ثانی نے پھر سے پوری سلطنت میں ڈیموکریسی کا سسٹم شروع کر دیا، اور ایک بار پھر سلطان عبد الحمید کی ساری پاور اس پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی کہ جس پارلیمنٹ کو سلطنت کے سارے فیصلے کرنے تھے۔ لیکن دوستو، یہ ڈیموکریسی زیادہ دن نہیں چل سکی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر سلطنت عثمانیہ میں ینگ ترک آرگنائزیشن کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ینگ ترک کے لوگ سلطنت میں جہاں کہیں بھی نظر آتے تھے انہیں فوراً گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔
ینگ ترک تحریک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ادھیکاری بھی استنبول چھوڑ کر ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو ینگ ترک آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا کرتی تھی، اس نے اس خونی بغاوت کو کچھ ہی دن کے اندر کچل دیا۔ بغاوت کرنے والے لوگوں کے بڑے بڑے سرداروں کو چن چن کر سزائیں دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے موجودہ سلطان یعنی سلطان عبدالحمید ثانی پر بھی باغیوں کو سپورٹ کرنے کا آروپ لگایا گیا، اور اسی آروپ کی وجہ سے ہی آپ کو سلطنت عثمانیہ کی گدی سے ہٹا کر قید کروا دیا گیا، اور آخرکار 1918 میں قید کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد ان کے بھائی کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنایا گیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلطان عبدالحمید کے بعد ہونے والے دونوں سلطان صرف نام کے ہی سلطان تھے، ورنہ سلطنت کی اصلی پاور پارلیمنٹ اور فوج کے پاس تھی، اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ اپنی اندرونی لڑائی کی وجہ سے ہی پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، سلطان عبدالحمید ثانی تو 1918 میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے تھے، اس وجہ سے وہ آج تک پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جہاں ایک طرف سارے فرانسیسیوں نے انہیں خونی بادشاہ کا نام دیا، تو وہیں دوسری طرف یورپ نے بھی انہیں بدنام کرنے میں کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آج بھی یورپ میں ایسی بہت ساری سیریز اور ایسی بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں جس میں سلطان عبدالحمید کو ایک عیاش اور ظالم قسم کا انسان بتایا گیا ہے۔ کچھ کہانیوں میں تو ان کی طرف درجنوں سے بھی زیادہ بیویوں کو منسوب کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کا پورا محل عورتوں سے ہی بھرا رہتا تھا، حالانکہ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ یہ سب کچھ بدلے میں کیا گیا ہے، ورنہ سچائی بالکل الٹ ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔